صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کیوں نہیں نکلے؟ نعوذ باللہ کیا وہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے؟ یہ بھی بڑا خاص سوال ہے، اور حقائق کچھ اور ہیں جی، لوگوں کا واویلا کچھ اور ہے۔ لوگوں کو چاہیے ذرا غور کے ساتھ یہ بات سن لیں، ہر بندے کو ہر بات سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تاریخ کے سینے میں چھپی ہوئی وہ باتیں جو حقائق کی صورت میں ہیں وہ لا کے آپ کے سامنے رکھیں کہ امام علی مقام ہی نکلے ہیں تو صحابہ کرام کیوں نہیں نکلے۔ میں نے پہلے بات میں ایک اشارہ دیا ہے، امام علی مقام نے بھی کوئی اعلان نہیں کر دیا تھا کہ آ جاؤ بھائی جلدی ہم یزید کے خلاف کام کریں گے۔ اگر تو یہ اعلان کر دیا تھا اور کوئی نہیں آیا تو پھر تو ہم اس بات کے جواب دہ ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ تھا، کس کی کیا مجبوری تھی۔ اگر امام علی مقام نے اعلان نہیں کیا تھا، صرف ان کو خط آئے تھے اور وہ اپنی ذمہ داری اپنی اوپر جو ان کی ذمہ داری تھی وہ نبھانا چاہتے تھے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات توجہ طلب ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے مکہ اور مکہ چھوڑ کے مدینہ اور پھر کربلا اور پھر وہاں شہادت کا سفر کیا ہے تو امام علی مقام کیا یزید سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ اگر تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو پھر تو ہم کہیں گے بھی اگر وہ گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ جی، وہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے بالکل۔ پہلی بات ہے آپ نے کسی کو بلایا نہیں جی، اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ جنگ کے لیے گئے نہیں۔ یہ بات جب وہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تو پھر دوسروں کا جانا ضروری کہاں تھا؟ اللہ، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تیسری بات جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جانے لگے نا، یہ بڑی خاص بات ہے جی، آپ نے اپنے بھائی جو باپ شریک بھائی تھے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ تھا، یہ مدینہ شریف آپ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو ذہن میں ہے مجھے بتائیے۔ امام حسین نے فرمایا بیعت میں نے اس کی کوئی نہیں کرنی، وہ خود سمجھ جائے گا کہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی راستہ تو نکلے گا۔ جی، تو اس نے کہا محمد بن حنفیہ نے کہ یہاں پر تو اس نے اپنے بندے بھیج دیا، ماحول تو خراب ہو جائے گا۔ جی، امام علی مقام نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے مکے جا رہا ہوں، یہاں قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، صحابہ کرام نے روکا تھا، باقی احباب نے بھی روکا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے نا اپنے نانا کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے نا مدینہ میں خون بہے گا، میری وجہ سے یہاں خون نہیں بہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، ہمیشہ امتحان گاہ میں تو جانا ہی پڑتا ہے نا، سبب بن رہے تھے۔ تو یہاں پر محمد بن حنفیہ جو آپ کے سگے بھائی ہیں باپ شریک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ محتاط راستہ ہے کہ یہاں پر جو یہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہو، آپ مکہ میں تشریف لے جائیں۔ مزے کی بات یہ ہے نہ مکہ نہ کربلا امام حسین اکیلے گئے ہیں، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نہیں گئے ساتھ۔ جی، تو اگر صحابہ کرام نہیں گئے، اعتراض ہو رہا ہے تو آپ کے بھائی بھی نہیں گئے، پھر ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ذرا یہ بات بتائیے نہیں کریں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی نا؟ بالکل سمجھ۔ تو یہ وہ حقائق ہیں تاریخ کے سینے میں جن کو لوگ بیان نہیں کرتے، جبکہ ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جب اس کو بیان کر دیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اچھا، رہ گئی بات صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام صرف ایک وجہ سے نہیں گئے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اپنی رائے کہتے ہیں۔ جی، صحابہ کرام کا کہنا تھا، بلکہ دو وجہ سے، میں کھول دیتا ہوں بات، دو وجہ۔ وہ کہتے تھے ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوفہ والوں کے کردار کو دیکھتے ہیں نا تو امام علی مقام کو یہی کہا حضور ان کا کردار کیسا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے اور آپ کے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، حضور آپ نہ جائیں، ان کے خطوط پر اعتبار نہ کریں۔ جی، سمجھ آ رہی نا؟ ایک صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن امام علی مقام کی رائے یہ تھی کہ اگر قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی مقدمہ رکھیں تو حسین کے پاس کیا جواب ہوگا، اور انہوں نے طلب بھی مجھے ہی کیا ہے، تمہیں نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، آر یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بڑا خاص موڑ ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام نے ایک مشورہ یہ دیا کہ ان کی بے وفائی آپ نہ جائیں۔ اچھا، دوسری بات کیا تھی؟ صحابہ کرام جو نہیں نکلے نا سارے اتنی بڑی جماعت کے ساتھ، وہ اندیشہ قتل و غارت کی وجہ سے نہیں نکلے۔ جی، اندیشہ قتل و غارت کی وجہ سے۔ یہاں پر دو راستے ہوتے ہیں کہ حکمران بد ہو، اس کے خلاف اگر کوئی نکلے وہ راہ عزیمت پر ہے، اگر وہ بالکل ستھرا ہے، خود بھی ستھرا ہونا چاہیے نا، یہ نہیں کہ دوسروں کو ہی دباتا رہے اور اپنے کردار کا پتہ ہی نہ ہو۔ جی، 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 تو وہ راہ عزیمت ہے۔ اگر رک جائے تو راہ رخصت ہے کہ یار یہ جو گند پھیلا رہا ہے اس کا یہ خود ذمہ دار ہے، ہم قتل و غارت نہیں چاہتے،
ظاہر سی بات ہے روایات میں ایسا مفہوم بھی موجود ہے، نکلنے کا بھی حکم ہے اور قتل و غارت نہ کرنے کا بھی حکم ہے. بالکل ٹھیک. تو اب یہ دو رائے تھی. بالکل ٹھیک. سمجھ آ رہی میری بات؟ صحابہ سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے حضور؟ میں وہی تو کہہ رہا بالکل ہوں. ٹھیک. لیکن امام علی مقام کے نکلنے کی ایک وجہ وہ خطوط تھے جو آ گئے تو اب امام کا قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا. آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے. یہ اصل بات تھی. یہ اصل بات. یہ اصل بات. اب اس بات کا واویلا کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے. میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں. 72 حضرات میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے. 72 حضرات. ان 72 میں کتنے صحابہ کرام تھے آج تک کسی نے یہ کلام نہیں کیا، اور بالخصوص مخالفین ٹولے نے. ہمارے علماء تو بتاتے رہتے ہیں لیکن مخالف ٹولے نے کبھی یہ بات نہیں بتائی. بعض محققین کے نزدیک 8 تھے، بعض کے نزدیک 9، بعض کے نزدیک 12. اللہ 8 والے عدد کو بالاتفاق سب نے لکھا ہے کہ 8 صحابہ کرام نبی پاک کے صحابی امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. سبحان اللہ. باقاعدہ ان کے نام، ان کی تشریحات و تفصیلات موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ساتھ گئے نہیں، اگر جنگ کے لیے جاتے تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ کہتے حضور آپ یہاں بیٹھ جائیں، ہم جانے اور یزید جانے. تو کہا ہی نہیں. یہ اس واقعے کو دوسرا رنگ کیوں دیتے ہو ظالموں؟ صحابہ کرام پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ اصل اس کے حقائق ہیں جن حقائق کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے. اچھا دوسرا ایک نقطہ آپ نے پوچھا بیچ میں کہ کیا وہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے؟ کمال ہے یار. اگر صحیح سمجھتے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت کر لیتے، عبداللہ بن عباس کر لیتے. حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس نے قتل کیوں کروایا؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جی. مدینہ پر حملہ کر کے اس نے تقریباً ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں محتاط جملہ بول رہا ہوں، اس نے صحابہ کرام اور تابعین اور پتہ نہیں کس کس کو شہید کروایا. اگر وہ صحیح سمجھتے تھے تو یزید کہتا تم تو صحیح سمجھتے رہے، تمہارے لیے تو بڑے انعامات ہیں. اس نے مکے مدینے کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تو پھر کہا جائے وہ صحیح سمجھتے تھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ بعض صحابہ کرام کے یہ اقوال موجود، اور میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں چونکہ یہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ کتابیں ہم لے کے آئیں ایک ایک کتاب کھول کے دکھائیں، لیکن یہ فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بالکل اسے براعت کا اظہار کر دیا جب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں. تو وہ کہاں اس کو صحیح سمجھتے تھے یار؟ بالکل نہیں صحیح سمجھتے تھے.